اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یار کوئی اچھا نیک بندہ کسی ایسی ڈانسر یا کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لے جس کے کام اچھے نہیں ہیں تو اس کے ہاں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سبی اور میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں فائنلی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید۔ مجھے کس لیے ساتھ گلے لگا رہی ہو یار کتنے عرصے ہوئے سبھی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے انگلینڈ گیا ہوا تھا اور ابھی ریسنٹلی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، رات کو ہی میں انگلینڈ گیا تھا سوتے ہوئے، تو پھر صبح مما نے جو ہے نا جھنجھوڑ کے اٹھایا، اٹھو اٹھو آنکھ کھل جاؤ۔ تو آج کی نئی خبروں میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے جی بڑی مزیدار خبریں، اور سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے سبھی صاحب۔ جی بالکل، ہر برکت والا کام سبھی صاحب ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ مائرہ خان نے ابھی ریسنٹلی فلسطین کے حق میں بات کی تھی، جو کہ بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن انسٹاگرام والوں نے ان کا اکاؤنٹ شیڈو بین کر دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا اکاؤنٹ شیڈو بین ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی پوسٹ جو ہے وہ دوسروں کو نہیں نظر آتی، آپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی پوسٹ ہمیں شو نہیں ہو رہی، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہو گیا۔ اور وہ سوچ رہے ہوں گے میں دے دیاڑی 3 ویڈیوز لانا کسی کا شو کیوں نہیں ہونی، کچھ تو گڑبڑ ہے دیا، کچھ تو گڑبڑ ہے دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مائرہ خان نے بڑی ہمت کی جب انہوں نے، کیونکہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا یہ انسٹاگرام سے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ان کا اکاؤنٹ بین ہو جائے یا پھر وہ بالکل ہی اڑا دیں تو ظاہر ہے ان کو دکھ تو ہوگا، اتنے زیادہ فالوورز سالوں لگ گئے ان کو اکٹھے کرنے میں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور جو ہمت کر کے ان کے حق میں آواز اٹھاتا ہے یا بات کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عائزہ خان پر لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے، میں نے ویڈیو بنائی اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ عائزہ خان جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انسٹاگرامر ہے، سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والی ہے، اور لوگوں نے جب ان پر تنقید کرنا شروع کی کہ آپ پیڈ پروموشنز تو ڈیلی کرتی ہیں، روزانہ جو ہے 3 4 پوسٹ لگاتی ہیں جن سے آپ کو، لیکن آپ فلسطین کے حق میں ایک بات بھی نہیں کرتی۔ اور پھر اس کے جواب میں عائزہ خان نے کیا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں میرے آواز اٹھانے سے کیا ہو جائے گا یا آپ کی آواز اٹھانے سے کیا ہو جائے گا، میں روزانہ ان کے حق میں دعا کرتی ہوں۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جانماز ڈال کے نا وہ پوسٹ لگایا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کو پیسے کمانے کی ضرورت نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں خود ہی پھینک دیا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز اٹھانے سے، پوسٹ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ پیڈ پروموشنز بھی نہ کیا کریں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بھی جو ہے نا مسئلے پہ بیٹھ کے نا بس دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے پیسے مل جائیں، پھر اس کی پوسٹ لگا دیا کریں، میں کہتا ہوں پیسے خود بخود ہی آ جائیں گے۔ خیر اس کے بعد عائزہ خان نے جب دوسری پوسٹ لگائی تو اس پر بھی لوگوں نے زیادہ تنقید کرنا شروع کر دی، اور لوگوں نے کہا جی کہ آپ تو بہت بڑی منافق ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کسی بھی پوسٹ میں نہ تو فلسطین لکھا، نہ آپ نے اسرائیل لکھا، نہ یہودی لکھا، کوئی بھی لفظ آپ نے نہیں لکھا تاکہ فلسطین والے پڑھیں تو ان کو لگے کہ آپ ان کے حق میں بات کر رہی ہیں، اور یہودی پڑھیں تو ان کو لگے کہ آپ ان کے حق میں بات کریں۔ خیر آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر کوئی انفلوئنسر ہے یا پھر صرف سوشل میڈیا سے ہی پیسے کماتا ہے تو اس کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور نیکسٹ خبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں چلتے ہیں جی نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں پاکستان کے سینئر کرکٹر عبدالرزاق کے بارے میں۔ عبدالرزاق صاحب نے ایسی بونگی ماری ہے جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہر جگہ پر مشہور ہو گئی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ عبدالرزاق ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوچ اچھے نہ ہو تو آگے سے پلیئر کیسے اچھے ہوں گے۔ اس پر عبدالرزاق نے ایک مثال بتاتے ہوئے کہا کہ اگر ایک نیک بندہ ایشوریہ رائے سے شادی کر لے تو یہ امید کبھی نہ رکھے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ نیک ہوگا یا بیٹی نیک ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے مثال ٹھیک دینے کی کوشش کی ہو، لیکن اس میں ایشوریہ رائے کا کیا تھا؟ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یار کوئی اچھا نیک بندہ کسی ایسی ڈانسر یا کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لے جس کے کام اچھے نہیں ہیں تو اس کے ہاں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ بابا ایسا ممکن ہے؟ داؤد ابراہیم انڈیا کے سب سے بڑے ڈان ہیں اور آج بھی ممبئی کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ان کی جو جائیداد ہے وہ اربوں نہیں بلکہ کھربوں کی ہے، لیکن ان کے بیٹے نے ان کی جائیداد لینے سے انکار کر دیا ہے۔
اور وہ آج بھی جو ہے ایک مسجد کے کمرے میں رہتے ہیں. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ دنیا کے بڑے ڈانز میں شمار ہوتا ہے داؤد ابراہیم, اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یار یہ جائیداد سب کچھ چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کمایا ہوا پیسہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ داؤد ابراہیم کے گھر بھی ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جو کہ نیک اور پرہیزگار ہے, اور وہ مسجد کے ایک کمرے میں رہ رہا ہے. خیر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میرے ساتھ ایک لڑکی ماڈلنگ کیا کرتی تھی. اس وقت میں اسمارٹ ہوا کرتا تھا. تو اس لڑکی کا جو لائف سٹائل تھا نا وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن کہہ لیں آپ, ولگر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو میں بڑا حیران تھا, اور ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آؤ آج میں تمہیں کسی خاص گیسٹ سے ملواتی ہوں. تو جب میں ملنے گیا تو 2 بچے تھے, ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا. جو چھوٹا بچہ تھا اس نے بھی جو مدرسے والی ٹوپی ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی, اور بچی نے اسکارف کیا ہوا. تو میں ان سے ملا تو میں نے کہا شاید یہ کوئی ڈونیشن کرنی ہے یا کچھ ایسا. لیکن آپ یقین کریں جب اس نے یہ بتایا کہ یہ دونوں میرے بچے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ اس کا لائف سٹائل دیکھو اور ان بچوں کو دیکھو. ان بچوں کو اس نے مدرسے ڈالا ہوا تھا اور وہ دونوں بچے حفظ کر رہے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ, وہ کہتی تھی کہ میرا لائف سٹائل یا میری زندگی جیسی بھی گزری ہے میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی جو ہے وہ اس کام میں پڑے. اور اسی طرح کی بونگی عبدالرزاق نے نعمان اجاز کے شو میں بھی ماری تھی. ہوا کچھ یوں تھا کہ عبدالرزاق کو اور پاکستانی وومن کرکٹ کی کیپٹن کیا نام ہے ندا ڈار کو ایک ساتھ بلایا تھا, اور وہاں پر نعمان اجاز نے ندا ڈار سے پوچھا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی کرکٹ کو جاری رکھیں گے. تو عبدالرزاق نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں, ان کی شادیاں ہی کہاں ہوتی ہیں, یہ تو پوری کو پوری مرد بن جاتی ہیں, ان کے ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ ایسے سخت ہوتے ہیں. تو آگے سے ندا ڈار نے امبیرس ہو کے کہا ہاں ہم لوگوں کو بیٹ پکڑنا ہوتا ہے, جم کرنا ہوتا ہے, تو ظاہر ہاتھ تو ایسے ہو جائیں گے. لیکن جو ہے عبدالرزاق ان کو انسلٹ ہی کرتے رہے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آ کر کہتی ہیں کہ ہم زیادہ اچھا کھیل سکتی ہیں, ان کے بال دیکھو نا لڑکوں کی طرح کاٹے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ شادی کون کرے گا, یہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو جو ہے نا مردوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ لیکن یہ کبھی مردوں سے آگے نہیں نکل سکتی, مردوں سے پیچھے ہی رہیں گی. ہاں, اور انہوں نے یہ جب کہا نا کہ ان سے ہاتھ ملاؤ تو پتہ چلتا ہے کسی مرد سے ہاتھ ملا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے عبدالرزاق کسی دور میں نا بڑے ڈیسنٹ مانے جاتے تھے. اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی بونگیاں کیوں مارتے رہتے. ہاں, وہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ میچ ہارنے لگی تھی پاکستان ٹیم, تو انہوں نے آگے 5 چوکے مارے تو پاکستانی ٹیم میچ ہی جیت گئی. 5 چوکے اکٹھے مارے تھے یار, اور اگلے بالر کی نا مٹی پلید کر کے رکھ دی تھی. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل, کیا نام ہے دیکھ لو, محبت کی آخری کہانی. محبت کی آخری کہانی. اس میں جو ہے شہزاد شیخ کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جس میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی کی ونڈ سکرین پہ اللہ کا نام لکھا ہے, اور انہوں نے پاؤں اوپر کر کے رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ استغفر اللہ. دیکھیں بات ہم یہ کوئی اللہ معاف کرے, ہم کوئی ہیٹ نہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم صرف یہ لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور شہزاد شیخ صاحب کو بھی بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہزاد شیخ ظاہر ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور دین اسلام کو ہر طرح سے سمجھتے ہوں گے. انہوں نے کبھی یہ جان کر ایسا نہیں کیا ہوگا. سوشل میڈیا پر لوگ جو ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو کوئی بھی انسان جان بوجھ کر ایسا نہیں کرے گا. اوبیسلی جب وہ شوٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بیٹھ گئے ہوں گے گاڑی پر, ان کو نہیں نظر آیا ہوگا. لیکن شہزاد شیخ صاحب کو بھی اور ڈائریکٹرز کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی وہ شوٹ کرنے لگے ہوں, کیونکہ آج کل دنیا میں باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں نا وہ اسلام کو باقی ساری چیزوں کے ساتھ اسی طرح سے شو کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بدنام کر سکیں. اور بابا اگر کسی نان مسلم نے ایسا کیا ہوتا نا تو لوگ اس کو مار مار کے ہی مار دیتے. ہاں, ایسا کسی نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلم جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرے گا, لہٰذا تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ اصلاح کی جائے. ایسا کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کے نہیں کرتا. اب نان مسلم کو کیا پتا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی ہیں. ظاہر ہے وہ جب تک اس کو آپ بتائیں گے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. اگر کوئی ایسی کوئی بات کرے تو اس کو پہلے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائیں اور دین اسلام کے حوالے سے کچھ اس کو بکس گفٹ کریں. اس کی ساری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی کتابیں, ان کی تعریفیں ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پڑھے, اسٹڈی کرے, اور اس کے بعد اگر اس کو ہدایت ہو جائے تو سوچیں کتنی اچھی بات ہوگی. اور ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے جو اس طرح کے راستے میں آتا ہے نا, ورنہ دنیا ساری جو ہے وہ
مذاہب کو چھوڑ کرنا بس جی رہی ہے, کام پہ جاتی ہے اور 5 دن کام کرتی ہیں. یہ جو گورے ہیں جتنے بھی یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں, یہ 5 دن کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کماتے ہیں وہ 2 دن اڑاتے ہیں اور بس سوئے پڑے رہتے ہیں نشے میں. تو خیر جب تک ان کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کس نے, یہ کائنات کس نے تخلیق کی, کیوں کی, اور ہمارا انجام کیا ہے, ہم نے جانا کہاں ہے, ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے, وہاں پر جزا اور سزا کا دن مقرر ہوگا, جب تک ان کو یہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے ریسرچ کریں گے. تو ہم سب کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان تک یہ پیغام کسی طریقے پہنچائیں, کوئی بکس ان کو پہنچائیں کہ یار یہ ایک دفعہ پڑھنا جب تمہیں ٹائم ملے. اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں. ہاں, ہم نے کتنی ویڈیوز بنائی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا, کسی نے پیغام ہی نہیں ان تک پہنچایا. اور یہ ہم سب کا ذمہ ہے کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں, ان کو بچائیں. تو جب تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا, خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ دیکھیں ذرا, یار تو مجھ سے عید ملنے ہر وقت آ جاتا ہے. اچھا اس کی آنکھ دیکھ, کتنے عرصے بعد ویڈیو یہ اس کی آنکھ دیکھے, اس کے ساتھ جو ہے نا, یہ اگر آپ لوگوں نے جاننا ہے نا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا. ہاں اس کی اماں نے اس کو جو ہے نا, وہ ہینگر چپل مارتی ہیں لیکن کہیں اور مارتی ہیں جہاں پہ دکھا نہ سکیں, نہ دکھا سکیں نہ بتا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا جی, اور سمیر چودھری کو اور سبھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.